بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلِکَ واصحابِکَ یا حبیب اللہ محبت سے درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلِکَ واصحابِکَ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام جامعہ صراط مستقیم
حق چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر اور 19 فروری کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر منعقد ہونے والی آل پاکستان سنی کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلہ میں آج کا یہ سنی کنونشن اور خصوصی طور پر افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے۔ سٹیج پر حضرت صاحبزادہ عطاء الحق حسینی صاحب زید شرفو، سجادہ نشین آستانہ عالیہ مفکر اسلام حضور قبلہ عاصی صاحب قدس سیر العزیز رونق افروز ہیں، حضرت مولانا محمد نعمان آسوی صاحب اور دیگر حضرات کی کاوشوں سے یہ خوبصورت اجتماع انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جامعہ صراط مستقیم حق چار یار کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور جن خوش قسمت حفاظ کرام نے قرآن مجید برہان رشید حفظ کیا ہے، اللہ انہیں یہ دولت محفوظ رکھنے کی اور علوم اسلامیہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار صداقت خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کی مناسبت سے آج کا بیان خصوصی طور پر ان کی افضلیت کے موضوع پر کیا جا رہا ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن و سنت کی شکل میں جو حق انسانیت کو عطا کیا، اسی حق پر آج 15ویں صدی میں بھی ہم موجود ہیں، اور صفہ سے لے کر آج تک صراط مستقیم کی مختلف صدیوں میں جو روشنی ہے، اللہ نے اس کی چمک ہمیں بھی عطا فرمائی ہے۔ انسان کی زندگی کا مدار، کامیابی کا راز ایمان پر ہے، اور ایمان کی مقبولیت کا مدار عقیدہ اہل سنت پر ہے۔ یہ ایک طویل مضمون ہے کہ بندہ ایک جو مومن ہے، ہمارا بیرونی محاذ پر تعارف اسلام سے ہے، یہود و نصارہ کے مقابلے میں ہماری پہچان، ہندوؤں سکھوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اسلام سے ہے، لیکن اسلام کی چھتری کے نیچے گھسے ہوئے 2 نمبر فرقوں کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ اور یہ پہچان آج سے نہیں، زبان رسالت سے ہی یہ ٹائٹل اہل حق کو عطا کیا گیا، اور پھر ہمارے اکابر اسی پر موجود رہے۔ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث امت تک پہنچائی، فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علی والی اخی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ،
کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ تو یہ اہل سنت کا لقب کسی مفتی، مجدد یا مجتہد نے نہیں بنایا، یہ اس امت کے لیے امت کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے، اور سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کے آگے امت تک پہنچایا۔ صحابہ اس پر قائم رہے، تابعین کا یہی مذہب تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز اور بڑے بڑے اکابر اسی ٹائٹل کے ساتھ اپنا تعارف کرواتے رہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کوئی اپنا نیا نہ نام گھڑا ہے نہ نیا کام بنایا ہے، بلکہ جو انہی کا پیغام تھا اسی کو دن رات آگے پہنچا رہے۔ اہل سنت ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن و سنت سے ہمارے بڑوں نے لکھی۔ بڑوں میں سے ایک عظیم بڑے جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، بڑے امام، آپ نے جو اہل سنت کی شرائط بیان کی، آپ کی اس کتاب کے اندر ان شرائط کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں سے ایک شرط آج کی اس موضوع کے لحاظ سے ذکر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو خود تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے وصیت لکھی، اور اس وصیت کا یہ متن ہے، متن وصیت الامام ابی حنیفہ: اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل السنت والجماعہ الاثنتئی عشرۃ خصلۃ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دوستو اور میرے بھائیوں، جان لو کہ مذہب اہل سنت و جماعت کی 12 شرطیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو صحابہ نے اس لفظ کو استعمال کیا تو تابعین نے بھی استعمال کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مسلمانی کی 12 شرطیں ہیں، لیکن اسلام کا نام کچھ غلط لوگ بھی استعمال کر رہے تھے، تو امام صاحب نے اس وقت روافض، خوارج، نواسب، معتزلہ، مرجیہ، جبریہ، قدریہ، یہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے تھے، ان سے فرق کے لیے اہل سنت کی شرطیں بیان کیں اور اہل سنت کے رستے کو حق کا رستہ قرار دیا۔ ان شرائط میں آپ نے فرمایا کہ جو ان پر پورا ہوگا لا یکون مبتدعا، وہ بد عقیدہ نہیں ہے، جن میں یہ 12 شرطیں پائی جائیں گی، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی، 11 ہوں گی، 10 ہوں گی، وہ کوئی بھی نہیں ہوگی، تو وہ بد عقیدہ ہوگا۔ اس میں آپ نے جو 5ویں شرط لکھی تھی، والخامس نقر بأن افضل هذه الامة بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم یہ اقرار کرتے ہیں، 5ویں شرط میں یہ ذکر کیا کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں، پوری امت میں، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ترتیب افضلیت کی اہل سنت کی شرائط میں امام اعظم ابو حنیفہ نے دور تابعین میں ذکر کی۔ تو
تو اللہ کا فضل ہے کہ لوگ تو دوسرے دن بدل جاتے ہیں، چوتھے دن بدل جاتے ہیں، لیکن ہم 14 صدیوں میں نہیں بدلے، اور آج بھی ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ کانفرنس منعقد کر کے یا دن رات ہم اقرار کر رہے ہیں کہ جو مسلک صحابہ و تابعین کا تھا، جو انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو دیا، ہم یہ جو بزرگوں کے تذکرے کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی برکت سے ہم آج بھی اسی مسلک پر قائم ہیں۔ یہ قرآن کا مسلک ہے، سنت کا مسلک ہے، یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسلک ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تبلیغ ہے۔ آگے پھر یہ سارے ائمہ بیان کرتے رہے۔ اگر آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب پڑھیں تو ہو سب سے پہلے باب میں اسی چیز کا ذکر کیا گیا، اور امت کے شیخ الاسلام کے طور پر جس ہستی کا تذکرہ داتا صاحب نے کیا انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آج بھی آپ کشف المحجوب کسی چھاپے کی ہو، کوئی ہو، اردو ترجمہ ہو، فارسی ہو، اس میں پڑھیں تو اس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 4 ہی ذکر کیا انہوں نے، داتا صاحب نے، اور یہی ترتیب ذکر کی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ذکر کی ہے۔ اصل اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری عمر اور اپنے سارے جو نظریات تھے اس کے اندر اسی چیز کو اجاگر کیا، اور ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سبق کو یاد رکھا جائے اور ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ میں اس پورے موضوع کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرمان کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ المنن الکبریٰ کے اندر امام شارانی نے اس فرمان کا تذکرہ کیا، صفحہ نمبر 492 ہے۔ قیل مرتن للامام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر کہا گیا، اور دیگر کتابوں میں بھی چونکہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے دیگر کچھ الفاظ سے، وہ کہنے والا اپنے آپ کو محب علی ظاہر کر رہا تھا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ہمدردی شو کر رہا تھا، اور ساتھ ایک بات ایسی کر رہا تھا کہ جس بات کو سن کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو دوسری جگہ حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو اس بات کی وجہ سے میں تجھے قتل کر دیتا جو تو نے الزام پاک لوگوں پہ لگایا ہے۔ اس نے کہا کہ لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، انصار اور مہاجرین کے کھاتے میں یہ بات ڈالی کہ علی نمبر تو آپ کا پہلا تھا، یہ مہاجرین اور انصار نے ابو بکر و عمر کو آپ پہ مقدم کیوں کر دیا؟ لما قدموا علیک ابا بکر و عمر، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس گفتگو پر اور سوال پر آپ نے جو لفظ بولے وہ کوزے میں دریا ہی نہیں کئی سمندر بند کر دیے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ هو الذی قدمہما علی، فرمایا یہ انصار و مہاجرین نے ابو بکر و عمر کو مجھ پہ مقدم نہیں کیا، خود اللہ نے ان دونوں کو مجھ پہ مقدم کیا ہے۔ ان اللہ هو الذی قدمہما، اللہ نے مقدم کیا ہے، تو تم کتنا جھوٹ بول رہے ہو؟ یعنی ان لفظوں میں تو یہ ہوا کہ میری خلافت تھی اور ان لوگوں نے غصب کی، تو اللہ نے مقدم کیا ہے ان لوگوں کو مجھ پر، اور پھر اس پر قرآن پڑھ کے آیت سے دلیل پیش کی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ کسی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو انسانوں میں، بندوں میں، انصار و مہاجرین میں سے کسی نے مقدم نہیں کیا، بلکہ خود اللہ نے مقدم کیا۔ یہ بات یقیناً انہوں نے زبان رسالت سے بھی سن رکھی تھی، اور پھر اپنے علم کی روشنی میں آیت سے بھی اس کا استدلال کر رہے تھے۔ آیت سے آپ نے جو استدلال کیا، چونکہ آج تک یہ بیماری موجود ہے معاشرے میں، اور کتنی زیادتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جملے پر کسی کو قتل کرنے کی وارننگ دیں کہ اگر تو اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا، اس وقت تو اللہ کی پناہ میں ہے تو میں تجھے قتل کر دیتا، تو آج کوئی ان کا محب کیسے ہو سکتا ہے جو انہیں ایسا دکھ پہنچاتا ہے اس بات کا کہ جس پر وہ کسی کو قتل کرنے کو تیار ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو مجھ پہ مقدم کیا، کیوں؟ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ۔ یہ آیت آپ نے پڑھی، ہود کی آیت نمبر 113، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تم ہرگز ان کی طرف مت جھکو، ان کے ساتھ میلان نہ رکھو۔ اگر تم نے ان کے ساتھ میلان رکھا تو پھر تم دوزخ میں جاؤ گے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، تمہیں نار جہنم آ کے چھو لے گی۔ یہ آیت پڑھ کر آپ نے فرمایا یہ جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، ان کی طرف کس کا میلان تھا؟ ان کی طرف جھکاؤ کس کا تھا؟ یہ جو لا ترکنو میں منع کیا گیا ہے، تو ان ہستیوں کی طرف کس کا رکونت اور میلان تھا؟ کہنے لگے وَقَدْ رَاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ۔ ابو بکر و عمر کی طرف جھکاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھا، ابو بکر و عمر کی طرف میلان اور ان سے پیار اللہ کے رسول علیہ السلام کا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے تزوج ابنتیہما، ان دونوں کی شہزادیاں رسول پاک علیہ السلام کے حرم پاک میں تھیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کے ساتھ۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ لَمَا تَزَوَّجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابنتیہما، اگر یہ دونوں ظالم ہوتے تو ظالم کی طرف تو پیار سے دیکھنا بھی جائز نہیں، ان کی بیٹیوں کو نکاح میں لینا کیسے جائز ہوتا؟ لَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ، اگر یہ ہستیاں معمولی سی بھی ظالم ہوتی تو ہرگز ان کی بیٹیوں کا انتخاب نہ کیا جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے لیے، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنی محبتوں کا میلان کرتے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس شخص کو جواب دیا کہ جو شخص یہ کہہ رہا تھا کہ نمبر تو تمہارا پہلا تھا، اور یہ اور انصار اور مہاجرین نے ابو بکر و عمر کو تم پہ مقدم کر دیا، تو آپ نے فرمایا انصار مہاجرین نے مقدم نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال نے خود مقدم فرمایا ہے۔ ان کے اس فتوے سے آج کی ساری گفتگو جو میں کوشش کروں گا کہ مختصر ہو آگے بیان کرنا چاہتا ہوں، آیت خود انہوں نے پڑھی، اور کون ہے جو آیت کو جھٹلا سکتا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف اپنا فرمان ہی کافی ہے ماننے والوں کے لیے، لیکن پھر جہاں وہ جا کر جس دلیل کی بنیاد پہ گفتگو کرتے ہیں، یقیناً جن کو وہ پھر اپنے لیے دلیل و حجت مانتے ہیں ان کا مرتبہ مزید بلند و بالا ہے۔ تو قرآن سے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں خود اس کا قائل ہوں کہ رب نے ان کو مجھ پر مقدم کیا، اور بالخصوص جس مسئلہ افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ
ہم کانفرنس کر رہے ہیں ان کے یوم وصال کی مناسبت سے، اور جو اہل سنت کی شرط بیان کیا گیا کہ اگر کوئی افضل تسلیم نہیں کرے گا وہ سونے کا بھی ہو سنی نہیں ہوگا۔ سنی وہی ہوگا کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ و اہل بیت میں افضل تسلیم کرنے والا ہوگا۔ کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ کون سا ہے صدیق کا نمبر؟ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری، اس طرح یہ کنز الامال کے اندر 12ویں جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر، یہ حدیث نمبر 32,706 ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ما قدمت ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کو میں نے مقدم نہیں کیا، ولیکن اللہ قدمہما، اللہ نے ان کو مقدم کر دیا ہے۔ اللہ کے فیصلے پر میں نے بھی ان کو مقدم کیا، اپنے طور پر میں نے ان کو مقدم نہیں کیا۔ اور فرمایا ومن ارادہما بسوء فانما یریدنی والاسلام، اب جو ان کے خلاف بک بک کرتا ہے فرمایا وہ میرے خلاف کرتا ہے اور پورے اسلام کے خلاف کرتا ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے مقدم فرمایا ہے۔ اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 2387 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ایام علالت میں جو آخری دن تھے فرمایا کہ عائشہ صدیقہ اپنے ابا جان ابو بکر صدیق اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا کے لے آؤ، انہیں بلاؤ حتی اکتب کتاباً، کہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے خوف ہے کہ کوئی اور تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، وَيَقُولُ قائل انا اولا، اور کوئی اور قائل یہ نہ کہے کہ میں زیادہ مقدم ہوں خلافت کے لیے، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، فرمایا نہ اور کسی کو اللہ مانتا ہے نہ اور کسی کو صحابہ مانتے ہیں، یأبى اللہ، اللہ نے انکار کر دیا ہے، الا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے اور کسی کے لیے رب نہیں مان رہا، اور نہ ہی سارے صحابہ نہ ہی یہ جو لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یہ مانیں گے۔ یہ اور ادھر بخاری کی اسی عنوان کی حدیث میں اس بات کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ افضلیت اقدمیت یہ اللہ کا پاس کردہ قانون ہے، اور یہی بات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین تھے، اور اس لیے بھی یہ بات پھر زیادہ اہم تھی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب تک وہ پہلی ہستیاں زندہ تھیں تو مولا علی ڈرے ہوئے تھے اور تقیہ کیا ہوا تھا، حالانکہ شیر خدا کے لیے ایسی کسی چیز کو ماننا خود ان کی توہین ہے۔ جب سب پہلی ہستیوں کا وصال ہو چکا تھا اور چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے مسند پر تھے، بصرہ میں آپ کا خطاب تھا، مجمع میں سے ابن قوہ نے اٹھ کر یہ سوال کیا کہ علی آپ کا نمبر پہلا تھا، آپ چوتھے نمبر تک انتظار کیوں کرتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اس طرح کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، مجھ سے کوئی عہد نہیں تھا، نہ میرے نام کوئی وصیت تھی۔ فرمایا لست مریضا ولا غائبا، میں اس وقت نہ بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا،
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہی فرمایا تھا اور حضرت عباس جو چچا جان ہیں انہیں فرمایا تھا مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر صدیق کو کہو میرے مصلی پہ جماعت وہ کرائیں۔ فرمایا اگر میں بیمار ہوتا تو پھر بھی تھا، کوئی کہتا کہ چونکہ بیمار تھے تو باری دوسرے بندے کی آ گئی متبادل کی، ورنہ تو جماعت مولا علی ہی کراتے، اور اگر میں بیمار ہوتا یا غیر حاضر ہوتا پھر تو کوئی تک بنتا تھا، کوئی اس طرح کی بات کرتا۔ فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس وقت مصلی پہ کھڑا کرنے کی باری آئی تو 17 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر نے پڑھائیں، اور انہیں سرکار نے مصلی پہ کھڑا کیا کہ ردینا لدنیانا من رضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، جس ہستی کو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے نماز جیسی عبادت میں ہمارا لیڈر اور امام بنایا، ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو دنیا میں بھی اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ اس بنیاد پر فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 21 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہ حدیث لکھی جو دوسرے مقام پر کنز الاموال میں ہے۔ اس میں یہ واضح لفظ لکھے، کہا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک موقع پر یہ فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولیکن اللہ قدمہما، جو پہلے میں نے حدیث پڑھی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ سألت اللہ ثلاثا ان یقدمک یا علی، اے علی میں نے اللہ سے 3 بار کہا کہ علی کو مقدم کرو، ایک بار انکار ہوا، میں نے دوسری بار کہا پھر انکار ہوا، میں نے تیسری بار کہا پھر انکار ہوا، سألت اللہ ثلاثا میں نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے کہا ان یقدمک یا علی فابا علی الا تقدیم ابی بکر، ہر بار رب نے کہا کہ پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہی ہے۔ جب یہ فیصلے سارے ہو چکے، بات اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا ہے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہے، اور اس پر پھر سارے صحابہ کا اجماع ہے، اور تو اور رہا، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خود اس بات کے قائل ہیں، علمبردار ہیں کہ یہ فرمایا کہ انہیں انصار اور مہاجرین نے مقدم نہیں کیا، انہیں اللہ نے مقدم کیا، اور اس پر قرآن پڑھا، پھر حدیث شریف۔ تو یہ ہماری سعادت ہے، ہم اپنی ذاتی چوائس کی بنیاد پر کسی کا پہلا نمبر نہیں مانتے، ہم اللہ کے فرمان پر صدیق اکبر کا پہلا نمبر مانتے ہیں، اور پھر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر پہلا نمبر مانتے ہیں، اور پھر جو مولا علی کا فرمان ہے اس پر ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پہلا نمبر تسلیم کرتے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ مسلک اہل سنت قیامت کے دن عقیدے کے پیپر میں پاس ہونے کے لیے لازم ہے، اور عقیدے کے پیپر میں وہی پاس ہوگا جس کا یہ مسلک ہوگا بعد از انبیاء افضل البشر اور افضل الخلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سلسلہ میں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر سٹینڈ لیا اس مسئلے پر، وہ بھی ایک مستقل حصہ ہے کائنات کا۔ ایک زمانہ آیا، اس لاہور کے اندر ایک فتنہ اٹھا، جیسے آج وہ فتنہ پھر لاہور میں گرد و نواح میں، جس فتنے کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہونے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس زمانے میں جب فتنہ اٹھا تو یہاں سے کچھ سوالات لکھے گئے اور بغداد شریف بھیجے گئے۔ بغداد شریف سے پھر ان سوالوں کے جواب میں ایک کتاب لکھی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا نام ہے الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ،
کتاب عربی میں ہے اور اس کے نام میں لاہور کا ذکر ہے. کیا؟ اسئلہ لاہوریہ، لاہوری سوالوں کے عراقی جواب. الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ. آج سے صدیوں پہلے اس میں لکھا ہے کہ لاہور اور گرد و نواح میں کچھ لوگ اپنے آپ کو کہلاتے تو سنی ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں انہیں شک ہو گیا ہے کہ پہلا نمبر کس کا ہے، اور کہا کہ لاہور اور گرد و نواح پنجاب میں کچھ لوگوں کو مرض لاحق ہو گیا ہے کہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بک بک کرتے ہیں، کہلاتے اپنے آپ کو سنی ہیں. تو یہاں سے پھر درد مند لوگوں نے یہ سوالات بغداد شریف بھیجے، اور وہاں کے اس وقت کے سجادہ نشین جو ہیں انہوں نے وہ مفتی اعظم عراق علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وہ سوالات دیے، اور انہوں نے اس کے جواب میں جو سوالات کا جواب دیا وہ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے. آج پھر لاہوری سوالوں کے عراقی جواب لاہور میں پڑھ کے سنائے جا رہے ہیں. جو اس وقت وہ سپرے کیا گیا تو بیماری کی جراثیم مر گئے تھے، اب پھر وہ جراثیم سر اٹھا رہے ہیں. تو الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، اس میں ایک حوالہ اس سلسلے کا جو آج کے موضوع کا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو صفحہ نمبر 86 پہ ہے. ویسے یہ حوالہ تلبیس ابلیس نامی جو کتاب ہے ابن جوزی، امام ابن جوزی، اس میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے. حوالہ یہ ہے، حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مررت بقوم ینتقصون ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فاخبرت علیا کرم اللہ وجہہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ وقلت له. حضرت سوید بن غفلہ کہتے ہیں زمانہ تھا امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا. میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تنقید کر رہے تھے. جب میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا، اور پھر مجھے یہ تھا کہ آخر جن کی خلافت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں اور انہیں سزائیں دیں. کہتے ہیں میں سیدھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور ان کے پاس جا کر میں نے ان لوگوں کی شکایت لگائی. اب توجہ سے سننا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میرے دور حکومت میں کچھ لوگ اسلام کی ان ہستیوں کے خلاف بک بک کرتے ہیں، آپ نے ہنگامی طور پر اجتماع کا انعقاد کیا. جس وقت لوگ اکٹھے ہو گئے آپ نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے لیے آپ نے لفظ کیا بولے؟ آپ فرماتے ہیں ما بال اقوام یذکرون اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عربی زبان میں ما بال اقوام کا مطلب یہ ہے کیا پدی کا شوربہ، یہ ہوتے کون ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کریں. کون ہستیاں؟ اب لقب سنو ان عظیم ہستیوں کے. فرمانے لگے اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابو بکر و عمر جو دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھائی ہیں. توجہ کرنا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سرکار کا بھائی کہیں وہ ابو بکر و عمر ہیں. یعنی یہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ویر ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو اس بڑے خطاب میں جب رد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا اور انہیں وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ تم نے کتنا بڑا جرم کیا کہ تم کس کے خلاف بولے، کہا اخوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو دونوں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھائی ہیں. وَوَزِيرَيْهِ، اور دونوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے وزیر ہیں. وَصَاحِبَيْهِ،
وہ دونوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے صاحب ہیں، وہ سیدہ قریش، اور وہ دونوں جو قریش کے سردار ہیں۔ اب ایک رشتہ سارے مسلمانوں کا قیامت تک کے لیے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جو بیان کیا، یہ آخری حد ہے۔ پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ کیا لگتے ہیں؟ نمبر ایک بھائی لگتے ہیں، آخاوائے، اگرچہ ویسے تو رشتے میں سسر ہیں، لیکن جس طرح حضرت مولا علی رشتے میں داماد بھی ہیں اور ساتھ بھائی بھی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، تو انہوں نے ان شیخین کریمین کو دونوں کو بھائی کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وزیر کہا اور صاحب کہا اور قریش کا سردار کہا، اور A to Z تمام مسلمانوں کا کیا کہا؟ فرمانے لگے وَآبَوَيِ الْمُسْلِمِينَ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے مائی باپ ہیں۔ ابو بکر و عمر ماں باپ ہیں۔ فرمایا ما بال اقوام، یہ ہوتے کون ہیں جو مسلمان کہلوا کے تو بک بک کرتے ہیں ان کے خلاف؟ یہ دونوں ہستیاں تو ہر مسلمان کے لیے ماں باپ کا درجہ رکھتی ہیں، ہر مسلمان کے لیے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خطبے کے اندر جہاں ان لوگوں کے مواخذے اور دیگر امور کا تذکرہ فرمایا، وہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر کوئی باحیا مومن ہے، با وفا مومن ہے، غیرت مند مومن ہے، تو مولا علی کے فتوے کے مطابق کسی صدی کا بھی ہو، کسی علاقے کا بھی ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، وہ کبھی بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف میلی زبان نہیں کھول سکتا، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں ہر مومن کے لیے ماں باپ سے بڑا مقام رکھتی ہیں۔ اس لیے پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ سارے خطبات جو ہیں وہ رائج ہوئے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس چیز کو ذکر کیا، یہ 5ویں جلد ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں۔ 5ویں جلد میں یہ فتویٰ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند کا فتویٰ ہے۔ یہ سیدنا امام زین العابدین کا فتویٰ ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی روایت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اور یہ امام یحییٰ بن کثیر امام جعفر صادق سے اس کو روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر کہتے ہیں جاء رجل الی ابی، ایک بندہ آیا میرے ابا جی کے پاس، یعنی امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا۔ ذکر کرتے ہیں امام محمد باقر کہتے ہیں جب وہ آیا فقال اخبرنی عن ابی بکر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ حساسیت اہل بیت اطہار علیہم رضوان نے واضح کی ہے۔ اس نے کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ اب آپ سارے جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ابو بکر بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر لفظ صدیق کے بغیر۔ جب اس نے کہا اخبرنی عن ابی بکر، تو یہ جن سے پوچھا، یہ کوئی عام مفتی نہیں تھے، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے PhD تھے، آخری رات بھی یہی ساتھ تھے۔ تو یہ دیکھ کے جانچ گئے کس چیز کو کہ یہ پوچھنے والا کس سٹیشن سے بول رہا ہے۔ یہ آج کے پیروں کے لیے، مفتیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے
اگلی بات میں کہتا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتاؤ۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے جواب تب دوں گا، سوال تو صحیح کرو، ورنہ مفتی کا کام جواب دینا ہے، سوال والا جیسے کیسے سوال صحیح کرو؟ فرمایا ان صدیق تسالو، ابو بکر کو صدیق کہو تو پھر میں جواب دوں گا۔ یعنی اس نے سنگل ابو بکر کہا، آپ نے فرمایا ان صدیق تسالو، کیا وہ جو صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ویسے صرف ابو بکر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بندہ لفظ صدیق کہنے کا منکر نہ ہو، اور اگر کوئی کہے اندر سے کہ میں صدیق نہیں کہنا چاہتا ان کو، یا صدیق اکبر نہیں کہنا چاہتا، تو یہ فقاہت ہے امام زین العابدین کی کہ آپ نے اس کے لہجے سے اس کی چوری کو پکڑ لیا کہ اس کو بیماری کوئی ضرور ہے، کہا کہ ہاں وہ صدیق ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا تو سمیہ صدیق، یعنی وہ واقعی اندر سے کالا تھا تو پھٹ گیا، کہتا ہے زین العابدین آپ ان کو صدیق کہتے ہو؟ تو مطلب یہ تھا کہ جب میں پریشر ڈالوں گا کہ تو اس سے تو بڑی غلطی ہو گئی ہے، تم نے اس بندے کو صدیق کہہ دیا، تو یہ کہیں گے نہیں وہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، اسے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کچے پیر نہیں، یہ پکے پیر ہیں، ان کو کون بھلا پھسلا سکتا ہے اس رستے سے جو یہ سارے سبق خود اپنے آباء و اجداد سے پڑھ چکے ہیں۔ یعنی آج یہ آزمائش ہے نا علماء کی، مفتیوں کی، پیروں کی، کہ پھر تو میری مقبولیت میں فرق آ جائے گا اگر بندے نے محسوس کر لیا آئندہ تو نہیں میرے پاس آئے گا، مجھے سلام نہیں کرے گا، مجھے نذرانہ نہیں دے گا، مجھے دعوت پہ نہیں بلائے گا۔ تو یہ ضابطے اوروں کے ہیں، امام زین العابدین کی پیری مریدی کچھ اور بتاتی ہے۔ آپ نے جس اس نے کہا نا تسمیہ صدیق، کہ آپ جیسا بندہ بھی اس کو صدیق کہتا ہے، کیونکہ اگر حضرت ابو بکر کو صدیق کہہ دیں، صدیق اکبر کہہ دیں، تو رافضیوں کا سارا پروپیگنڈا اپنی موت آپ مر جاتا ہے، کیونکہ صدیق کا مطلب ہی وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جو ہمیشہ عدل کرے، اور جنہوں نے فدق کھانے کے معاذ اللہ الزام لگانے ہوں اور اس طرح کے قصے گھڑنے ہوں، ان کی تو گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تو سمی ہے، یعنی کوئی اور بندہ چلو کہتا پھرتا، تم خود زین العابدین آپ خود ان کو صدیق کہہ رہے ہو تو پیچھے بچے گا ہمارے پاس کیا اعتراض کرنے کے لیے، آپ کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا سنو، ساکلت کا امو کا، کہا کاش کہ تو آج تک مر گیا ہوتا، یہ بات کرنے سے پہلے تیری روح نکل گئی ہوتی۔ ساکلت کا امو کا مطلب کہ تجھے تیری ماں روئے تو ماں تبھی روتی ہے جب کوئی مر جائے۔ ساکلت کا امو کا، حالانکہ سادات بڑے اچھے خلق والے ہیں، تو یہ کہ بد اخلاقی نہیں، ایسوں کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ جب اس نے جو بخل کر رہا تھا انہیں صدیق کہنے سے، اور اسے اعتراض تھا کہ ابو بکر کو صدیق کیوں کہا، تو امام زین العابدین نے کہا او مویا، پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا شفیع جلالی صاحب، اے مویا، امام زین العابدین نے کہا اے مویا کاش کے مر کھپ جاندو اس تو پہلو۔ تینی شرم نہیں آئی زین العابدین دے بوئے تیا کے بکواس کی کرنا ہے؟ ساکلت کا امو کا، اے مویا سماہو صدیقاً من ہوا خیر منی، یہ ابو بکر وہ ہستی نہیں کہ میں صدیق کہوں تو یہ صدیق بنے اور تو میرے کہنے پر تعجب کرے۔ کہا ان کو صدیق اس نے کہا جو مجھ سے کروڑوں بار افضل ہیں۔ اس ہستی نے کہا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فرمایا ان کو صدیق تو انہوں نے کہا، تو مجھے نہیں کہنے دے رہا۔ سماہو صدیقا من ہوا خیر منی، جو مجھ سے افضل ہیں۔ اب افضل کون کون ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار۔ اور یہ بھی اہل بیت کا نظریہ ہے جو ہم وہ مکتوبات شریف میں پچھلے دن پیش کیا کہ شرف صحابیت کے ہم پلہ کوئی شرف نہیں۔ تو امام زین العابدین بہت بڑا مقام رکھتے ہیں مگر صحابی نہیں ہیں۔ صحابی رسول کا درجہ جو ہے اس کے پیش نظر کہا کہ یہ صدیق کا لقب ان کو اس ہستی نے بھی دیا جو مجھ سے خیر ہے۔ خیر میں سرکار تو یقیناً خیر ہے اور واضح ہے، لیکن سرکار کے ساتھ انہوں نے والمہاجرون اور والانصار کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ کسی رنگ نسل کا بندہ بھی آ کے جب صحابی بن گیا تو اس صحابیت نے ان کو بھی کائنات میں فضیلتوں کے تاج پہنا دیے۔ تو اب یہاں تک جب بات پہنچی تو آپ نے اگلی گفتگو ارشاد فرمائی، اور یہ ہم اپنے منہج کی دلیل سمجھتے ہیں۔ آج ہم گفتگو میں ایک پازیٹیو جو انداز اس کا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ اگر جب وہ خامی پائی جائے تو اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا پازیٹیو یہ بیان کیا ہے کہ جو پہلے نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے وہ سنی ہے، اور اس کا دوسرا پہلو کہ اگر نہیں مانتا تو پھر کیا ہے، وہ بد عقیدہ ہے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ ذکر کیا میں نے انہیں جو صدیق مانتا ہے وہ خیر ہیں اور میں بھی مانتا ہوں، اور پھر فرمایا فَمَن لَمْ يُسَمِّهِ صِدِّيقًا، جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا وہ کون ہے؟ فرمایا فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلًا، اس کا قیامت کے دن جب حساب ہوگا اللہ پوچھے گا کون ہو، یہ کہے گا انا مومن انا مسلم، اللہ فرمائے گا کذبتا، یہ کہے گا میں مومن ہوں، اللہ کہے گا جھوٹے تو مومن نہیں ہے، یہ کہا نہیں رب میں نے کلمہ پڑھا تھا۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ فرمائے گا جب ابو بکر کو صدیق نہ کہے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ امام زین العابدین کا ہے، من لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولا، جس نے ان کو صدیق نہ کہا قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی بات نہیں مانے گا۔ جب یہ کہے گا انا مصلی، میں نمازی ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ کہے گا میں حاجی ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں، یہ کہے گا میں روزے دار ہوں، اللہ فرمائے گا نہیں، پوچھے گا رکھے تو تھے، نماز پڑھی تو تھی، حج کیا تو تھا، امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ فرمائے گا کیا تھا، مگر تم نے ابو بکر کو صدیق نہیں مانا تھا، ہم تجھے مومن نہیں مانیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ فلا صدق اللہ قولا، اللہ اس کے کسی قول کی تصدیق نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اذهب، اب نکل جا یہاں سے۔ وہ جو سوال کرنے آیا تھا اخبرنی عن ابی بکر، مجھے ابو بکر کے بارے میں بتا، فرمایا اب بتا دیا میں نے، چل نکل، لیکن ایسے نہ جا، سیدوں کے دروازے سے یہ خوشبو لے کے جا، کیا اذهب فاحب ابا بکر و عمر، جاؤ ابو بکر و عمر سے پیار کیا کرو۔ یعنی یہ پتا تھا ان کا دیوانہ ہوگا تو عثمان و علی کا ضرور دیوانہ بنے گا۔ یہ دعوت سیدوں کی ہے، یہ پیغام سادات کا ہے، یہ تبلیغ سادات کی ہے، جس کا جھنڈا لے کر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اذهب فاحب ابا بکر و عمر، جاؤ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے پیار کرو۔
اور صرف پیار کی دعوت نہیں دی اس کو، فرما وَتَوَلَّهُمَا، پیار سے اگلا مرحلہ ان کی ولا سینے میں رکھو، پیار کرو اور ان کے پیار میں مست ہو جاؤ، ان کے دیوانے بن جاؤ، وَتَوَلَّهُمَا، ان کے دیوانے بن جاؤ۔ اب اگلی بات کہ بندے کو فکر ہوتی ہے کل پتہ نہیں پھر کیا قیامت کے دن کیا بنے، تو یہ اگلی گارنٹی میں نہیں دے سکتا، یہ مولا علی کا پوتا ہی دے سکتا ہے۔ اور ہاں میں بیان کر سکتا ہوں اور ہر خطیب بیان نہیں کر سکتا، وہ مسلک بیان نہیں کر سکتا کہ جن مسلک کے نزدیک یہ ہو کہ رب کے نبی کو بھی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کل بنے گی، اور وہ مسلک کہ جو قیامت کے دن میرے آقا علیہ السلام کے اختیارات بھی نہیں مانتے، وہ خطیب یہ بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم کر سکتے ہیں، اہل سنت کر سکتے ہیں۔ رافضی تو ویسے نہیں کرے گا اور خارجی ویسے نہیں کرے گا، رافضی اگلی بات کرے گا تو مر جائے گا اور خارجی کرے گا تو وہ جل بجھ جائے گا، سنی کرے گا تو مسکرا اٹھے گا۔ وہ اگلی بات کیا ہے؟ فما کان من امر ففی عنقی، اونک کہتے ہیں گردن کو، اور جب ہمارے کلچر میں آج بھی ہے کہ جب کسی کو کسی بات پر بڑا ہی یقین دلوانا ہو اور یہ کہ میں ذمہ دار ہوں تو کہتے ہیں پھر میرے گلے وچ پا لویں، جے کچھ ہویا تین تے میرے گلے چ پا لویں، تو میرے آنکھیں لگ تیا کم کر، جے تین کچھ ہویا تے میرے گلے چ پا لویں۔ امام زین العابدین نے کہا ابو بکر عمر کے دیوانے بن جاؤ، ما کان من امر ففی عنقی، اگر جنت کی کسی چوکی پہ فرشتوں نے روکا تجھے پکڑ کے جنت لے جانا زین العابدین کا کام ہے۔ ما کان من امر ففی عنقی، ففی عنقی، اگر کوئی بھی پریشانی بن گئی میرے کہنے پر تو سنی بنا۔ اس کالے کو کہا جو ابو بکر کو صدیق نہیں کہہ رہا تھا، کہا مان جا میرے کہنے پہ، دیوانہ بن جا، دیوانہ بن جا، اگر تجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار میں ہوں، قیامت کے دن کی ذمہ داری اٹھانا یہ سیدوں کا کام ہے۔ اور کس انداز میں اٹھا لی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ جو ہم کانفرنس کا بورڈ پیچھے لگا کے جس کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پر آپ نے ان کو کہا تم میرے کہنے پہ مان جاؤ، اگر کچھ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں، تمہیں میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں جنت لے جاؤں گا۔ یہ ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت کا وہ سبق جو پڑھایا سیدوں نے ہے اور پکایا سیدوں نے ہے اور پہنچایا سیدوں نے ہے، اور آگے اس کی ڈیوٹی سیدوں کے نوکر کی حیثیت سے ہم دے رہے ہیں۔ اس واسطے یہ جو مسئلہ ہے، اب میں اس کو مختصر کرتے ہوئے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، ایک اس کی جو حیثیت ہے آج وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، یقیناً عام بندے پہ کوئی سوچ بھی آ سکتی ہے، خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ یہ کیا تم نے ترازو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، جو کہ مخالفین کہتے ہیں جب ماننا نہ ہو تو بہانے بناتے ہیں کہ فلاں افضل ہے، فلاں سب سے پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، تم کون ہوتے ہو یہ بتانے والے، یہ ترازو پکڑنے والے، یا پھر یہ ضروری کیوں ہے، یہ فضول باتیں ہیں، یا اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ جواب اس کے مجھے بھی آتے ہیں، لیکن میں اس ہستی سے جواب لے کے تمہیں دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اکبر کے دین الہی کے پرخچے اڑا کر بر صغیر کے ضمیر کو مومن بنایا تھا۔ بالخصوص پاکستان میں جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو مجدد الفسانی کے ہم مقروض ہیں، ٹو نیشن تھیوری،
دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا، اور اس پھول کو جو ان کی فکر پر کھلا پاکستان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ ہے مٹی لیکن وہاں سے نور نکلتا ہے، جہاں مجدد دفن ہے اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار۔ ہے مٹی مگر ستاروں کو روشنی وہ نہیں ملتی جو اس مٹی کو ملی ہوئی ہے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، یعنی جب اس امت کی عمر 1000 سال ہو چکی تھی، آج سے تقریباً 4.5 صدیاں پہلے انہوں نے اس بات کا جواب دیا۔ اور وہ جو امام اعظم نے لکھا تھا کہ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب سے افضل نہیں مانے گا تو سنی نہیں ہے، خواہ جو کچھ بھی بنتا پھرے، سنی نہیں ہے۔ تو مجدد صاحب نے اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مکتوبات شریف مجدد صاحب کی کہ وہ خطوط ہیں فارسی میں اور عربی میں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا برابر دانت، جو بندہ سب کو برابر سمجھتا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ مولا علی کو افضل قرار دے دیں، وہ تو مزید اگلی بات ہے۔ جو کہتا ہے سارے برابر ہیں، کوئی یہ فرق ہی نہ کرو، کیوں کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں وہاں کہ ہمارا برابر داند و فضل یکے بر دیگرے فضولی انگارد، کہتا ہے کہ کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا فضول ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی سب سے افضل کہنا، ہم تو کہہ رہے ہیں نا سنی ہونے کی علامت ہے، سنیت ہے، وہ کہتا ہے یہ فضول باتیں ہیں، کیوں لگے ہوئے ان میں۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں بل فضول است، جو ایسا کہے وہ خود بیہودہ ہے۔ بل فضول است، بیہودہ انسان ہے۔ ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن نرم دل مجدد صاحب کا تو گرم فتویٰ ہے۔ بل فضول است، اور ساتھ فرماتے ہیں میں نے اس کو کیوں کہا کہ یہ فضول بندہ ہے اور بیہودہ ہے کہ اجماع آل حق را فضول دانت، اس کو شرم نہیں آئی کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں، اور یہ ان حق والوں کو فضول کہہ رہا ہے۔ اور ان کے لحاظ سے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ترازو نہیں، ہم کسی کو کہیں یہ افضل ہے، یہ پہلے نمبر پہ ہے، یہ دوسرے نمبر پہ ہے، یہ تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن جب اللہ نے کسی کو پہلا دیا ہو تو پھر اللہ والوں پر لازم ہے کہ وہ بیان کریں۔ اللہ نے کسی کو دوسرا دیا ہے تو اللہ والے اللہ کا بتایا ہوا تو بتائیں گے۔ تو اس بنیاد پر کہا کہ صحابہ جو کہ مشاہدان وحی ہیں، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر صراحتاً یا دلالتاً اس کا علم آیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اجماع کیا، لہذا اس اجماع کو جو مانے گا وہ سنی قرار پائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو اہل بدعت میں سے شمار کیا جائے گا۔ اس مسئلے پر عبدالعزیز پرہروی صاحب کا جو بیان ہے اس کو بھی آج خطباء، علماء، پیران طریقت، عوام کو نہایت اہم سمجھنا چاہیے۔ یہ نبراس ہمارے ہاں مدارس میں بھی جو کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد نصفی، یہ اس کی شرح ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 499 پر، کہتے ہیں حاضل مسئلہ تو
یدور علیہ ابطال و مذہب شیعہ، کہ یہ جو مسئلہ افضلیت ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، انہوں نے کہا کہ اس پر پورے دین اسلام کی بقا کا مدار ہے. پورا دین اسلام بچتا تب ہے جب اس مسئلے کو زندہ رکھا جائے، جب اس کو ممبروں پہ بیان کیا جائے، جب اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے. یہ امام پرہاروی نے اس وقت کہا، اور کہتے ہیں کیسے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ أُصُولَهُمْ أَنَّ عَلِيًّا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل، کہ اگر یہ بیان نہیں کرو گے تو روافض کا یہ سب سے بڑا قانون ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الکل ہے، یعنی کل صحابہ سے افضل ہے. یہ شیعہ اور روافض کا دین ہے، پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سب سے افضل ہیں. اس اگلا سیٹ اپ کیا ہے کہ وہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں. اس سے اگلا سیٹ اپ کیا ہے کہ پھر وہ خلیفہ اول ہیں. اور جب یہ وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ اول ہیں تو اس کا مطلب کیا بنا؟ کہ اس کا مطلب ہوا کہ سارے صحابہ نے ان پہ ظلم کیا معاذ اللہ، اور پھر انہیں خلیفہ نہیں بنایا، حالانکہ انہوں نے خود خلیفہ اول کی بیعت کی، اور خود وہ جو کچھ میں نے بیان کیا ابھی ان کا اپنا مذہب تھا. مگر روافض جب ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں بلا فصل، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ امام پرہاروی نے کہا کہ فلا یصح روایت الحدیث عنہم فیبطل کل حدیث. جب انہیں خلیفہ اول انہوں نے کہا تو پھر باقی صحابہ کو ظالم کہا، اور جو ظالم ہو اس کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، تو پھر اہل سنت کی ایک حدیث بھی پیچھے نہیں بچے گی، کیونکہ ہر راوی ظالم قرار پائے گا. نہ حدیث بچے گی نہ قرآن کی کوئی آیت بچے گی، کیونکہ آیت بھی پہنچی ہے تو روایت صحابہ سے پہنچی ہے، حدیث بھی پہنچی ہے تو روایت صحابہ سے پہنچی ہے. اور جو ظالم ہو ان کا بیان کردہ نہ روایت معتبر ہے نہ درایت معتبر ہے، تو نہ آیت بچے گی پیچھے نہ حدیث بچے گی، تو دین اسلام پھر کہاں بچے گا؟ تو دین اسلام کی بقا کے لیے افضلیت کے موقف پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، تب سارا دین بچے گا. یہ محض ایک مسئلہ نہیں، یہ پورا دین ہے. تو امام پرہاروی نے اس پر یہ کہا کہ اس طریقے سے ھذا ہوا ترتیبہم فی تدلیل ضعفاء المسلمین، یہ روافض کی ترتیب ہے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں. وَفَسَادُهُ أَشَدُّ مِن مَفَاسِدِ مذہب المعتزلہ والجبریہ واشباہہم، کہا کہ اتنا کسی بد عقیدہ فرقے کا فساد نہیں جتنا ان کا فساد ہے. معتزلہ کا فساد، خوارج کا، نواصب کا، جبریہ کا، قدریہ کا، مرجئہ کا، وہ بڑے غلط فرقے ہیں، مگر ان کا انجام یہ نہیں کہ حدیث بھی ختم ہو جائے، آیات پر بھی اعتماد اٹھ جائے. یہ روافض وہ غلط فرقہ ہے جو سارے آیات کے دشمن اور جو قرآن کی تحریف کے قائل، اس کے بعد دین کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. اس واسطے پورا دین اگر ان سے بچایا جا سکتا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل کہہ کے بچایا جا سکتا ہے. اس پر مدار ہے. آج چھوٹے چھوٹے شیخ الاسلام اور وہ اپنی اپنی فکر گھڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں. یہ پورے دین کا مدار اس عقیدہ افضلیت پر ہے. اس واسطے کہا فَيَجِبُ عَلَى الْعُلَمَاءِ الْاِحْتِمَامُ بِمَسْأَلَةِ الْأَفْضَلِيَّةِ، علماء پہ واجب ہے، واجب مانا فرض، جو کہ پورے دین کی بقا ہے، کہ مسئلہ افضلیت کا وہ اہتمام کریں. یہاں پر امام پرہاروی نے اس انداز میں اس کی وضاحت کی، اور یہ ایک ہمارا مختصر سا لیکچر تھا، ورنہ 50-60 گھنٹے کے قریب اس کے دلائل ہم نے بیان کیے ہوئے ہیں. کیونکہ سبق مختصر ہی کافی، اگرچہ ہمارے کچھ بھائیوں کے لحاظ سے تو یہ بھی بہت لمبا ہو چکا ہوگا، لیکن ہماری 6.5 گھنٹے کی یا 7 گھنٹے کی جو تقریریں مسلسل ہیں اس کے لحاظ سے تو پھر یہ تمہید ہی بنتی ہے. بہرحال میں اس کو
کافی سمجھ رہا ہوں اور اپنی گفتگو اپنے اس قول پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اپنا میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا کہ میں یہ کہتا ہوں یہ میرا دین ہے، یہ میں نے بیان کیا. میں نے کہا یہ قرآن نے بیان کیا، یہ سنت نے بیان کیا، یہ مولا علی نے بیان کیا، یہ امام زین العابدین نے بیان کیا، یہ مجدد صاحب نے بیان کیا، یہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، یہ پرہاروی صاحب نے بیان کیا. تو اگر آج ہم ان کے ناموں کا کھا کے ان کی باتیں چھپا جائیں تو کتنا بڑی زیادتی ہوگی ان بزرگوں سے کہ ان کے ذریعے سے لوگ بڑے بڑے ہوئے، ان کے نام لے لے کر، اور جب ان کے بتائے ہوئے پر سٹینڈ لینے کا وقت آیا اور امتحان ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جاؤ اور ڈٹو گے تو جیل بھی جانا پڑے گا، ایف آئی آریں کٹیں گی، ڈٹ جاؤ گے تو پھر گالیاں بھی ملیں گی، گولیاں بھی. تو کچھ لوگوں نے ویزوں کے لیے، کچھ لوگوں نے کسی کام کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے جو تھا بار کتابیں بند کر دو، عوام کو پتا کیا لکھا ہوا ہے کتابوں میں، کیوں بولتے ہو؟ تو ہم سے ایسی بے وفائی نہیں ہوتی. پیر میرے علی صاحب نے کہا تھا نا، ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، ہم سے پھر ایسی بے غیرت مولویت بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ جنہوں نے کہا ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو، کیونکہ ان کو ماننے سے پھر جنت کی کلید ملتی ہے. اور جو ان سے ہٹ جائے اگرچہ وہ کتنا ہی اپنا ہو پھر ہم سے وہ مانا نہیں جاتا. اور ہم یہ نہیں کہ وہ کسی اپنے یعنی ذاتی مفاد کے لیے ان کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ ساری عمر ہمیں یہ پڑھاتے رہے 2 دونے 4، 2 دونے ہونا کہتے ہیں 2 دونے 5 یا 2 دونے 3. تو اتنا بڑا اندھیر نگر، اتنی بڑی دھاندلی ہو اور ہم صرف اس لیے ڈر جائیں کہ جیل جانا پڑے گا، چلو 2 دونے 5 ہی پڑھ لو، یا چونکہ فلاں استاذ تھا وہ کہہ رہا ہے. تو بے شک کوئی استاذ ہے، بے شک کوئی جو بھی ہے، لیکن 2 دونے تو 4 ہی ہیں. اگر وہ 3 کہتا ہے تو ہم سے نہیں مانا جاتا. بس نعرہ لگا دو لبیک لبیک یا رسول اللہ. تو بس میں آپ کو بھی کہتا ہوں، یقیناً آپ کا موقف بھی یہی ہے، کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے، کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے، اہل سنت کے مسلک سے اوصاف سے. ایسے پیران کو، ایسے انسان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جس میں سچے عقائد سے انکار ہو، جھوٹ کی لغو و باطل کی بھرمار ہو، جس کے قائل پہ لعنت کی پھٹکار ہو، ایسی تحریر کو، ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے، کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے. میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے، گونگے کردار کو، دوہرے معیار کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، قرآن کہتا لا تکتمو الشہادہ. اگر تمہارے پاس گواہی ہے، تمہارے سامنے کوئی واردات ہو گئی ہے، گواہی ہے تو گواہی دو. اس ظالم سے کیوں ڈرتے ہو جس نے ظلم کیا اور تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ 4 لقمے کم ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے لا تکتموا الشہادہ، گواہی کے وقت گواہی دو، اگرچہ جان دینی پڑ جائے گواہی پہ. جو ہیں لا تکتمو کو بلائے ہوئے، جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے، جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے، ایسے حضرات کو، ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو اگر اپنا مسلک عیاں نہ کرے، یہ میری آج پکی بات لکھ لو، قبر میں بھی کعبہ آئے گی، حشر میں بھی.
اگرچہ دنیا میں فنڈ بھی بند ہو جائیں گے، دورے بھی بند ہو جائیں گے، ویزے بھی بند ہو جائیں گے، چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، لیکن قبر تو ٹھنڈی رہے گی اور برزخ میں چاندنی ملے گی۔ تو اگر اپنا مسلک عیا نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ خواہ اس تنظیم کے ویزے پوری دنیا میں دورے کرائیں، خواہ اس تعلیم پر بڑے بڑے عہدے مل جائیں، تو اگر اپنا مسلک عیا نہ کرے، جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے، جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے، ایسی تعلیم کو، ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس مشن پر ہم نے یہ چاہا کہ پورے ملک کے اہل سنت جنہیں بھی مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو تو سمجھ آنا بھی مشکل ہے، دعا ہے آ جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ 19 فروری کو مینار پاکستان پر اکٹھے ہو کر ہم بتائیں کہ یہ پاکستان سنیوں نے بنایا تھا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ یہ پاکستان انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کے لیے نہیں، یہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے ہے۔ تو مینار پاکستان پر اہل سنت کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے کیا پہنچو گے؟ یہ دعوت میں لائیو آپ کو اور جو سن رہے ہیں ان کو دینا چاہتا ہوں، بھولنا نہیں۔ انشاءاللہ 19 فروری کو دن کے وقت صبح 8 بجے سے عصر تک آل پاکستان سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی بھرپور دعوت دیں اور دوستوں تک پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔